بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ نماز میں گفتگو کرنا، نماز کے ارکان کی تکمیل سے پہلے کوئی کلمہ زبان سے نکل گیا، چاہے وہ غلطی سے ہو یا بھول سے ہو، معنی دار ہو یا ایسے ہی محمل ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی بھی لفظ اگر کسی نے بولا ہے اس طرح نماز کے دوران کچھ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس کی۔ نماز پڑھتے ہوئے ادعیہ معصورہ کے علاوہ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو اللہ کے علاوہ سے بھی کیے جا سکتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ایسی دعا مانگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز میں، وہ بھی عربی میں مانگنا ہے، اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، گجراتی میں نہیں، نماز میں نہیں مانگ سکتے، نماز میں عربی میں ہی مانگنا پڑے گا۔ وہ الفاظ یاد ہو تو ٹھیک، یا لیکن اگر اس نے نماز میں یوں کہہ دیا کہ اللہ مجھے فلاں کپڑا پہنا دے، فلانی عورت سے میرا نکاح کرا دے، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص سامنے نظر آیا اور نمازی نے اسے زبان سے سلام کر لیا، زور سے کہہ دیا السلام علیکم، تو نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ بھول کر ہی اس نے سلام کیا ہو اس کو۔ نماز پڑھتے ہوئے سلام کا زبانی جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے سلام کیا، آپ نماز میں جواب دیں گے تب بھی گئی نماز۔ البتہ اگر ہاتھوں سے جواب دیا، صرف ایسا اشارہ کیا نماز کے دوران، تو صرف کراہت لازم آئے گی، نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز کے دوران اگر کسی شخص سے مصافحہ کر لیا، چالو نماز میں، درمیانی نماز میں کسی سے ملاقات کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ مصافحہ بھی کلام کرنے کے درجے میں ہے، بات چیت کرنے کے درجے میں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ مثلا کیا کیا اس نے؟ ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کر دونوں ہاتھوں سے سر کھجلانے لگا درمیانی نماز میں۔ عام طور پر لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا اچھل کود کرنے لگا نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر معمولی حرکت کی، مثلا ایک ہاتھ سے کھجایا یا دامن درست کیا، ایسا سیدھا کیا کپڑے کو، یا ہاتھ سے موبائل بج رہا تھا، موبائل کا بٹن بند کیا، اوپر سے ہی بند کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، اگر اوپر سے بھی بند نہ ہو تو ہاتھ ڈال کر بھی جیب میں دھیرے سے بند کر سکتا ہے، لیکن ایک ہاتھ سے۔ اگر دونوں ہاتھ سے نکالا اور دونوں ہاتھ سے ایسا موبائل پکڑا اور بند کیا تو گئی نماز۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ سے بند کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ موبائل کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بج رہا ہو، بار بار ایک بار آپ نے ہاتھ سے بند کیا پھر بھی بج رہا ہے، پھر بھی بج رہا ہے، تو اگر سب کی نماز کا مسئلہ آ رہا ہو تو بہتر ہے کہ اپنی نماز توڑ دے، یہ آخری درجہ ہے، لاسٹ۔ ایسے جان بوجھ کر نہیں توڑنی چاہیے نماز، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اس معاملے کی وجہ سے بار بار لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے اور ایک ہی نماز میں بار بار ہو رہا ہے، تو ایک دو مرتبہ سے کام نہیں چل رہا ہے، تو آخر میں پھر دونوں ہاتھ سے نکالے اور اچھے سے بند کر دے اور نماز توڑ دے، دوبارہ شروع کرے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کئیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جیب سے باقاعدہ موبائل نکال کر سوئچ بند کرنے کا عمل یہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر سینہ قبلے سے پھیر لیا، سینہ ہٹ گیا نماز سے پورا قبلے سے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن دو حالتیں اس سے الگ ہے۔ ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو وضو کا موقع آ گیا، یعنی ہوا نکل گئی یا کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو کہتے ہیں حدث لاحق ہو جائے، اور آدمی پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کے لیے صف چھوڑ رہا ہے، تب تو اس کو پورا بدلنا ہی پڑے گا، ایسے الٹا تو جا نہیں سکتا، تو وہ سینہ اس کا بدل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ نماز خوف میں، خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے جنگ کے موقع پر، تو اس کو صلاۃ الخوف بولتے ہیں۔ دوران نماز اگر کوئی حرکت کرے تو یہ دونوں حالتیں ایسی نہیں ہیں جس سے نماز فاسد ہوگی، چونکہ اس موقع پر ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی منہ میں ڈال کر نکل لی، کچھ بھی باہر سے اندر گیا، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح،
تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہاں تک کہ دوران نماز منہ آسمان کی طرف اٹھایا، ایسے اوپر اٹھا لیا دوران نماز، اور بارش یا شبنم کا کوئی قطرہ، بارش گر رہی تھی اور اس کا کوئی قطرہ اس کے منہ میں آیا اور وہ نکل گیا اس سے، تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. اگر دانت میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی کسی وجہ سے اور وہ چنے کے برابر ہے، چنا جتنا ہوتا ہے اتنے اس کے برابر ہے، تو اس کے نگلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر وہ چنے سے چھوٹی ہو مگر اتنی سخت ہو کہ اسے دانت سے چبانا پڑے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے چنے سے چھوٹی ہو. اور اگر معمولی سی چیز ہو، محض زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حلق میں چلی گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر کسی عذر کے بغیر اس نے کھنکھارا یا کھانسا اور اس سے کسی حرف کی آواز منہ سے نکل گئی، یعنی کھانس رہا تھا اور کھانسی آتے آتے یا چھینک آ رہی تھی، کھنکھار رہا تھا اور کھنکھارتے کھنکھارتے اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر بلغم ہے اس کے یہاں سینے میں اور بلغم کی وجہ سے کھنکھارنا ضروری ہو جائے یا آواز اچھی کرنے کے لیے کھنکھارے یا بے اختیار کھانسی آ جائے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اگر نماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھونک ماری، پھونکا اس نے، یا اف یا تف کی آواز منہ سے نکالی تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز کے دوران تکلیف کی وجہ سے جان بوجھ کر کراہنا، کوئی چیز درد کر رہی تھی اور نماز میں ایسا نماز کے دوران اس نے کیا، وہاں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے کراہا، یا غم کی وجہ سے جان بوجھ کر رویا درمیان نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر سخت تکلیف کی بنا پر بے اختیار آواز نکل جائے، بہت تکلیف ہو رہی تھی نماز میں اور اس نے سوچا نہیں تھا اور ایک دم سے اس کی آواز نکل گئی، یا جنت جہنم کا تصور آیا اور رونا شروع ہو گیا، رقت طاری ہو گیا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز کے دوران کسی شخص کی چھینک کی آواز سن کر اگر جواب میں یرحمک اللہ کہا، کسی نے چھینکا چالو نماز میں درمیانی نماز میں اور آپ نے سن کر نماز میں یوں کہہ دیا یرحمک اللہ، ایسا کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جواب دیا ہے. نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص نے کوئی خوشگوار خبر سنی، نماز پڑھتے ہوئے ایسی کوئی خوشخبری آ گئی، آپ کو پتا چلا، آپ نے نماز میں یوں کہا الحمدللہ، ایسا کہہ دیا. یا غم کی بات سنی، نماز میں ہی کوئی اعلان ہو رہا تھا دوسری جگہ پر، آپ کی یہاں نماز چل رہی تھی اور اعلان ہو رہا تھا کسی کے انتقال کا اور آپ نے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا درمیانی نماز میں، یا کسی مشرک کے سوال کے جواب میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ کلمات عام گفتگو کے معنی میں استعمال کیے گئے ہیں. اگر نماز میں کسی کو چھینک آ جائے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ کلمہ جواب کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی نے صرف الحمدللہ کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر نماز کے دوران قرآن کریم کی کوئی آیت کسی سوال کرنے والے کے جواب میں استعمال کی تو نماز فاسد ہو گئی. مثلا کسی شخص نے کمرے کے اندر آنے کی اجازت مانگی اور نمازی نے نماز ہی میں زور سے یہ آیت پڑھ دی ادخلوها بسلام آمینین، ایسا پڑھ دیا اس نے. یا کسی نوکر نے پوچھا کہ کھانا لے آؤں تو اس نے یہ آیت پڑھ دی آتینا غذاءنا وغیرہ، اس لیے کہ یہاں آیات قرآنیہ کو گفتگو کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، بات کی جگہ، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. جس شخص نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر کے نماز شروع کی تھی، اگر وہ نماز کے دوران پانی مل گیا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں جگہ پانی ہے یا اس کا عذر ختم ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. کسی ان پڑھ شخص نے اپنی نماز شروع کی، پھر نماز کے دوران ہی اس کو ایک آیت یاد ہو گئی یا وہ قادر ہو گیا کہ اس کو ایک آیت یاد ہو سکتی ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اگر نماز پڑھتے ہوئے موزوں پر مسح کی مدت پوری ہو گئی، اب یہ چونکہ آج کل ہمارے علاقے میں ایسی سخت ٹھنڈی نہیں ہوتی جس پر موزے پر مسح کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کر لے کوئی چمڑے کے موزے پر یا ایسے موزے جس کے شرائط ہیں کہ پانی اوپر سے نیچے نہ گرتا ہو یا اس کے اصول ہیں اس کے موزے کے، اگر ایسے موزوں پر اس نے مسح کر لیا، اس کی مدت ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، 24 گھنٹے، تو وہ مسائل ہیں اس کے. اگر اس کی مدت پوری ہو جائے تو یا معمولی سی حرکت سے کوئی موزہ اس کا اتر گیا پہنا ہوا تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کسی شخص نے کپڑا نہ ہونے کی بنا پر ننگے ہونے کی حالت میں نماز شروع کی، پھر اسے سطر چھپانے کے بقدر کپڑا نماز میں ہی لگتا ہے کہ مل گیا اسے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی.
اب کپڑا پہن کر دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص نے کمزوری یا بیماری کی وجہ سے یا اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لیا تھا، پھر وہ دوران نماز رکوع اور سجدہ کرنے پر کیا قادر ہو گیا، اس کو طاقت آ گئی، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اثر نو نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو فساد سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔